والسلام على رسول الله اما بعد عن ابي زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو من اهل بيعة الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ متفق علیہ۔ بچوں کو خاموش کروائے۔ سیدنا ابو زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحابی بیعت رضوان والوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام، جس انسان نے، جس کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے جھوٹی قسم اٹھائی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا نام لے کر، مثال کے طور پر یوں کہا اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں نصرانی ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں ہندو، یوں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی ہوں، پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا نام لے کر، اور کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر میں کافر ہوں، یعنی میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو وہ پکا یہودی ہے، تو وہ عیسائی ہے، جیسے اس نے کہا ہے وہ ویسا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آدمی سچا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس جرم سے، اس غلطی سے پاک سمجھتا ہے، پھر وہ یوں کہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے الزام لگایا کہ تو نے شراب پی ہے، وہ کہے، اور اس نے نہیں پی، شراب اس نے استعمال نہیں کی، یہ نشہ نہیں کیا، اب وہ کہے اگر میں نے شراب پی تو پھر میں یہودی ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ سچا ہے۔ اگر میں نے یہ جرم کیا ہے تو میں عیسائی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، پھر وہ یوں کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے یا میں نے یہ غلطی کی ہے یا میں نے یہ جرم کیا تو میں یہودی ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوا کما قال، پھر وہ یہودی ہے، اللہ، پھر وہ عیسائی بن گیا، پھر وہ ہندو بن گیا۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اور لوگوں پر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں رہا، اسلام سے نکل گیا۔ دوسری بات آپ نے کیا فرمائی اسی حدیث میں، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس انسان نے خودکشی کی، اپنے آپ کو قتل کیا، جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، زہر کھا کر اپنے آپ کو گولی مار دی تلوار کے ساتھ، یعنی جس چیز کے ساتھ بھی اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو فرمایا عذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ، یہ مسلمانوں کو پیغام مل رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی نہیں۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا خودکشی کرتا ہے، جس چیز کے ساتھ اس نے خودکشی کی، اب دوزخ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تیسری بات اس حدیث میں بڑی عظیم باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی ہیں، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَظْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے اگر میرا یہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا یا میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں حج کروں گا، کام ہو گیا، اب حج کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اس پر اس نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ سمجھا گی؟ طاقت نہیں ہے، نظر اچھی تھی لیکن اب حج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں سفر کرنے کے لیے، تو اگر اس نے یوں کہہ دیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کام یہ نیکی کا کروں گا، لیکن اس کی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کسی مسلمان کو لعنت کرنا، کسی مسلمان پر لعنت ڈالنا، فرمایا کہ اس کا گناہ کتنا ہے؟ گناہوں کے دفتر میں یہ کہنے سے، کسی پر لعنت بھیجنے سے کتنا گناہ لکھا جاتا ہے؟ کا قتل ہی، جتنا قتل کرنے کا گناہ ہے۔ اللہ، قتل کرنے کا جو گناہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ اس بندے نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا ہے، اب اس کی یہ سزا لکھ دو، اتنا گناہ لکھ دو، اور میں کسی مسلمان پر لعنت کرنے سے اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لعن المؤمن کا قتل ہی، زبان پر کنٹرول کرے، کسی پر لعنت نہیں کرنی۔ او لعنتیا کہتے ہیں نا، او لعنتیا، ہمارا کہ یہ اتنا گناہ ہے جتنا قتل کرنے کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آپ اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی طاقت غور کریں نا، توجہ کریں بھی ہماری زبان کیا کہہ رہی ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیجنی، بہت بڑا جرم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔